کبھی کبھی انسان کی زندگی کا ایک لمحہ اس کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ لمحہ خوشی لے کر آتا ہے یا آزمائش؟ یہی فیصلہ کرتا ہے انسان کا ایمان اور اس کے اعمال۔ آج کی کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا اور سوچنے پر مجبور کرے گا کہ نیکی اور گناہ کا انجام کس قدر مختلف ہوتا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جب انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس راستے کا انتخاب کرے۔ دنیا کی چمک دمک ایک طرف کھینچتی ہے اور دل کا سکون دوسری طرف۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی اصل حقیقت اور اس کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن انجام نے اس کے سامنے ایسی حقیقت کھول دی جس نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ نوجوان ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دولت حاصل کرنے کی چاہت بہت گہری ہو چکی تھی۔ وہ دن رات یہ سوچتا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، کیسے دنیا والوں کے سامنے اپنا راب اور شان بڑھائی جائے۔ اس کے والدین نے کئی بار سمجھایا کہ بیٹا، دنیا فانی ہے، اصل کامیابی اس نیکی میں ہے جو آخرت میں ساتھ دے گی، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کا کہنا تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو بھرپور انجوائے کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے قدم ایسے راستوں پر چلنے لگے جو نہ صرف غلط تھے بلکہ اس کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ حرام کمائی کے پیچھے گیا، جھوٹ بولا، دھوکے دیے اور دوسروں کا حق کھایا۔ شروع میں اسے لگا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی آ رہا ہے اور دنیا والے اس کی تعریف بھی کر رہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اندر سے اس کا دل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو ایک انجانی بے چینی اس کے دل پر قبضہ کر لیتی۔ ایک دن ایسا آیا جب اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ مزید کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے والدین ناراض ہوں، دوست چھوڑ دیں۔ اس نے ایک ایسا قدم الفاٹ الف جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے کسی غریب کا حق دبا لیا اور اس مظلوم کی بد دعا نے اس کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس جو دولت تھی وہ ہاتھ سے نکلنے لگی۔ کاروبار میں نقصان، دوستوں کی بے وفائی اور والدین کی ناراضگی نے اس کے دل کو توڑ کر رکھ دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنے دل میں پہلی بار یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ کیا واقعی دولت ہی سب کچھ ہے؟ کیا میں نے جو غلط راستے اپنائے ان کا انجام یہی ہونا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نیند الفاڑ گئی اور دل میں ایک ایسا خوف بیٹھ گیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس کے سامنے ایک روشنی تھی اور ایک آواز آئی، ایک انسان، دنیا کی محبت نے تجھے اندھا کر دیا ہے، لیکن ابھی وقت ہے کہ تاب واپس پلٹ آ۔ اگر تو نے توبہ کر لی تو درن رحمت کھلا ہوا ہے، اور اگر ضد پر قائم رہا تو انجام بارا ہوگا۔ اس خواب نے اس کے دل پر بجلی کی طرح اثر ڈالا۔ صبح ہوتے ہی اس نے پہلی بار اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر آنسو بہائے۔ اس نے کہا، ابا جی، میں نے غلط راستہ چانا تھا، مجھے معاف کر دیں۔
والد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہے جب وہ وقت پر توبہ کر لے۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا پہلا قدم تھا نیکی کی طرف، لیکن آگے کا سفر ابھی باقی تھا۔ کیا اس نوجوان کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا دنیا والے اسے معاف کریں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس کا دل سکون پائے گا؟ پھر وہ دوبارہ پرانی روش پر لو جائے گا؟ نوجوان نے جب پہلی بار اپنے والد کے سامنے توبہ کی تو اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہلکا ہو گیا، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب اسے دوبارہ وہی دنیاوی لالچ سامنے نظر آنے لگے جن کے پیچھے وہ سالوں بھاگتا رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، تاو کب تک نیکی کا لبادہ اوڑے گا؟ دولت اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ یہ سن کر نوجوان کا دل ڈگمگایا۔ شیطان نے بھی اس کے کان میں پھس آئی، واپس پلٹ جا، یہ سب دھوکا ہے۔ خوشیاں تو وہی ہیں جو تجھے پہلے ملتی تھیں۔ لیکن اس نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے وہ سکون دے جو دنیا کی دولت کبھی نہ دے سکی۔ کچھ دن گزرے اور اس کی زندگی میں عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ اس نے اپنی حرام کمائی کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تھا ان کے پاس جا کر معافی مانگی۔ ایک شخص جس کا حق اس نے چھینا تھا، اس کے دروازے پر جا کر اس نے روتے ہوئے کہا، بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا۔ اس مظلوم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ جملہ نوجوان کے دل میں ایسا یاترا کہ اس کی روح کانپ الفاٹے۔ دنیا والوں نے اسے کمزور کہا، لیکن در حقیقت وہ مضبوط ہو چکا تھا، کیونکہ اصل طاقت یہ نہیں کہ کوئی انسان دوسروں پر ظلم کرے، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے۔ ایک دن وہ مسجد میں گیا۔ وہاں اس نے ایک عالم دین کو قرآن پڑھاتے دیکھا۔ جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب باقی زندگی نیکی اور عبادت کے راستے پر گزارے گا۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب وہی دوست جن کے ساتھ وہ گناہوں میں شریک رہا تھا، اس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ہمیں چھوڑ گیا ہے، اب یہ ہمیں کمزور اور برا ثابت کرے گا۔ انہوں نے اس کی بدنامی کی کوشش کی، جھوٹے الزام لگائے اور معاشرے میں اس کے خلاف باتیں پھیلائیں۔ یہ سب سن کر نوجوان کا دل ٹوٹنے لگا، لیکن اب اس کا سہارا صرف ایک تھا، اور وہ تھا اس کا ایمان۔ اس نے کہا، اگر میں اللہ کی رضا کے لیے بدل رہا ہوں تو مجھے کسی کے الزام نفرت کی پرواہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ اس کے صبر اور اخلاص نے سب کو بدل کر رکھ دیا۔ جن لوگوں نے اس پر ہنسی الفاڑی تھی، وہی بعد میں اس سے مشورہ لینے آنے لگے۔ اس کی توبہ کی سچائی نے دوسروں کے دلوں کو بھی متاثر کیا، اور یوں وہ نوجوان جو کبھی حرام اور گناہ کی راہوں پر بھٹک رہا تھا، ایک دن دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو اس کے